بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم بزرگوں، دوستوں اور دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو ایمان کی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ ایمان ہی وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان اس جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے، جس آگ کے بارے میں آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری یہ آگ دنیا کی، جسے تم لوگ دنیا میں جلاتے ہو، یہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے، اور 70 کا لفظ بھی عربی زبان میں کثرت بتلانے کے لیے، زیادہ بتلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کئی گنا زیادہ ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جس ایمان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کی اس آگ سے بچانے والا ہے، جس کے بارے میں ایک حدیث شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک اور جلایا گیا، دہکایا گیا، سلگایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اور اسے جلایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی۔ فرمایا فہی سوداء مظلمۃ، جہنم کی جو آگ ہے وہ تاریک ہے اور سیاہ ہے۔ دنیا کی جو آگ ہوتی ہے تو وہ تو جلانے کا کام تو کرتی ہے لیکن ساتھ میں روشنی بھی دیتی ہے۔ جہنم کی آگ وہ ایسی آگ ہے جو جلانے کا کام کرے گی اور ساتھ میں وہ روشنی کا کام نہیں کرے گی، جو مستقل ایک عذاب ہے۔ اندھیرے میں پٹک دیا جانا ایک مستقل عذاب ہوتا ہے۔ تو جہنم کی آگ سخت ترین ہوگی لیکن اس میں روشنی نہیں ہوگی۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جسے کافر کہا جاتا ہے، حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ کافر کی جو داڑھ ہوگی، داڑھ، تو وہ احد پہاڑ کے برابر، کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اب یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس میں محنت اس بات کی کرنی ہے کہ ہم ایمان پر قائم دائم رہتے ہوئے زندگی گزاریں، اور جتنے بھی حملے ایمان پر ہو رہے ہیں تو ہم ان حملوں کا صحیح طور پر مقابلہ کرتے ہوئے، ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے جانے والے بنے،
اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی کامیابی کن صفات میں رکھی، کن کاموں میں رکھی، وہ 18ویں پارے کی یہ جو آیتیں ہیں، جن میں سے 2-3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ تقریباً 10 آیات ہیں، اور ان آیات کے سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان آیتوں پر عمل کرے، ان کے مطابق زندگی گزارے، تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، بغیر روک ٹوک کے اور بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی توقف کے اور بغیر کسی دقت کے ڈائریکٹ وہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابی کہاں پر رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان صفات میں رکھی ہے۔ قد افلح المؤمنون، یہ جو لفظ قد ہے عربی زبان میں، یہ 100% یقین کے ساتھ کوئی بات بتلانے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، 100% یقین کے ساتھ، پکی بات ہے، بالکل مضبوط ترین بات ہے کہ وہ ایمان والے فلاح پا گئے، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، افلح، یہ جو افلح لفظ ہے یہ فلاح سے، اور فلاح کا ترجمہ اگر صرف کامیابی کریں تو یہ بالکل ادھورا ترجمہ ہوگا۔ فلاح ایسی کامیابی کو کہا جاتا ہے، ایسی کامیابی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان کی ہر مراد پوری ہو اور ہر دکھ درد دور ہو، ہر ایک دکھ درد تکلیف پریشانی دور ہو جائے اور ہر ایک مراد انسان کی پوری ہو جائے، ایسی کامیابی کو فلاح کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ایسا کوئی انسان نظر نہیں آئے گا جو یہ کہہ دے کہ میں نے جو مراد مانگی یا جو میرا مقصد تھا وہ فوراً پورا ہو گیا ہو اور میری ہر تکلیف پریشانی دور ہو گئی۔ ہر انسان اپنی مرادوں کو پورا کرانے میں پریشان ہو رہا ہوتا ہے، ڈھیر ساری بیماریوں، پریشانیوں، دکھ درد رنج و غم کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ لمحات تکلیف کے، پریشانی کے، اپنی زندگی میں اپنے بال بچوں کی زندگی کی طرف سے، اپنے والدین کی زندگی کی طرف سے، روٹیوں پیسوں کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تکلیف تو انسان کو آ ہی رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی کامیابی جس میں ہر مراد پوری ہو جائے اور جس میں ہر دکھ درد دور ہو جائے، وہ حاصل ہو رہی ہے ان ایمان والوں کو جن ایمان والوں میں یہ صفتیں پائی جاتی ہوں، جو صفتیں 7 صفتیں یہاں پر ذکر کی گئی۔ یہی فلاح کا لفظ وہ ہے، یہی فلاح کا لفظ وہ ہے کہ جس فلاح کے لفظ کو مؤذن پکار رہا ہوتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ ہے فلاح۔ ایسی کامیابی کی طرف آ جاؤ لوگوں کہ جس سے ہر مراد پوری ہونی ہے اور جس میں ہر دکھ درد دور ہونا ہے، ایسی فلاح کی طرف مؤذن بلا رہا ہوتا ہے۔ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ایسی فلاح، ایسی کامیابی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایسی کامیابی انہیں مل گئی جس میں ہر مراد پوری ہوتی ہو اور ہر دکھ درد سے نجات ملتا ہو۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ پہلی صفت ہے۔ یہ صفت جس کو حاصل ہوئی انہیں ایسی کامیابی ملنے والی ہے جس میں ہر مراد پوری ہونے والی ہے اور ہر دکھ درد سے نجات ملنے والی ہے۔ پہلی صفت کیا؟
جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے. نماز چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے واجب نماز ہو، چاہے سنت مؤکدہ ہو، غیر مؤکدہ ہو، چاہے وہ نفل نمازیں ہوں، ہر ایک نماز میں خشوع اختیار کرنے والے. خشوع کا آسان سے مفہوم جو احادیث سے اور صحابہ اکرام کے آثار سے جو معلوم ہوتا ہے، خشوع کا مفہوم وہ یہ کہ دل میں بھی سکون ہو اور اعضاء میں بھی سکون ہو. دل میں بھی سکون ہو اور اعضاء میں بھی سکون ہو. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی کو کھجا رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں داڑھی کھجا رہا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جی، تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں داڑھی کھجا رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے دل میں خشوع ہوتا تو ان کے اعضاء پر بھی خشوع ظاہر ہو رہا ہوتا. ان دل میں اگر سکون ہوتا تو اعضاء بھی پرسکون حالت میں رہتے، ادھر ادھر نہ جا رہے ہوتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ پیارے بیٹے، چونکہ حضرت انس حضور کے خادم تھے، تو حضور نے فرمایا کہ پیارے بیٹے جب تم کھڑے رہا کرو، نماز میں کھڑے رہا کرو تو اپنی نگاہ اپنے سجدے کی جگہ رکھا کرو. نماز کو بھی نماز کی حالت میں نگاہوں کو ہی پرسکون رکھو. اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی برابر نماز پڑھنے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے. رب تبارک و تعالی برابر توجہ رکھتا ہے اس بندے کی طرف جو نماز پڑھ رہا ہے. کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنے کنکھیوں سے ادھر ادھر نہ دیکھ رہا ہو. کنکھیوں سے بسا اوقات نماز پڑھ رہا ہوتا ہے انسان اور ادھر کنکھیاں کر رہا ادھر طرح سے. جب تک بندہ اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ توجہ کے ساتھ رکھتا ہے اور کنکھیوں سے گوشے چشم سے بھی ادھر ادھر تاک جھانک نہیں کر رہا ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالی برابر بندے کی اس نماز کی طرف، اس نمازی کی طرف توجہ کر رہا ہوتا ہے. جہاں بندے نے ادھر ادھر توجہ کی فوراً رب تبارک و تعالی اپنی توجہ اس بندے کی جانب سے ہٹا لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں. آپ کے فرزند ارجمند حضرت یوسف علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر بھی ہیں اور مصر کے خزانوں کے وزیر خزانہ بھی بنے ہیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کو ذکر فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے، بچپن میں تھے اور وہ سوئے ہوئے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. حضرت یوسف جو پاس میں ہی لیٹے ہوئے ہیں، ذرا نیند کے خراٹوں کی آواز وہ آ رہی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام نماز جب پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے جب بیٹے کے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھی تو اس طرف ذرا کنکھیوں سے متوجہ ہوئے. کنکھیوں سے کوئی گردن نہیں گھمائی، کنکھیوں سے ذرا سے متوجہ ہوئے تھے. ذرا سی توجہ ادھر ہو گئی، ذرا سی توجہ. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو جو مقربین ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جتنا مقرب ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی تپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اتنا ہی امتحان لیتا ہے. دیکھیے خلیل اللہ لقب ابراہیم علیہ السلام کا تو زبردست آزمائشوں سے، زبردست امتحانات سے انہیں گزارا گیا، زبردست آزمائشوں سے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذرا سی اس تہجد کی نماز میں توجہ اپنے بیٹے کی جانب ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال اور کبریائی کی قسم ہے، یہ جس کی وجہ سے میرا یہ نماز پڑھنے والا بندہ یعقوب اس کی طرف متوجہ ہوا ہے، ضرور میں اسے اس سے جدا کر کے رہوں گا اور جن آنکھوں سے ادھر توجہ کی ہے، ان آنکھوں کی میں بینائی کو، ان آنکھوں کی میں روشنی کو چھین کر رہا ہوں.
یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شیطان انسان کی نماز میں ذرا سا ادھر ادھر توجہ کرا کر نمازی کے توجہ کو، نمازی کے دھیان کو، بلکہ نماز کے خشوع کو اچک لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کامیاب ہونے والے ایمان والے وہ ہیں جن میں پہلی صفت یہ پائی جاتی ہو کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، دل بھی پرسکون ہو، دل میں بھی سکون ہو اور اعضاء میں بھی سکون ہو، کہ کہیں نماز پڑھتے ہوئے وہ ٹوپی کو ادھر ادھر کرنا یا بالوں سے کھیلنا یا داڑھی سے کھیلنا یا کپڑوں سے کھیلنا یا انگلیاں چٹکانا، جو مکروہات ہیں نماز کے حضرات فقہاء اکرام نے تقریباً، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، تقریباً 77 مکروہات ذکر فرمائے، 77 مکروہات جو نماز کی حالت میں کام کرنا مکروہ ہوا۔ تو تمام مکروہ کاموں سے، مکروہ کے معنی ناپسند کام، انسان جب نماز کے لیے اللہ کے دربار میں آ رہا ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے ہم میں سے ہر ایک کی، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ میں سے بھی ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم از کم 10 منٹ پہلے یا کم از کم 7 منٹ پہلے ہم مسجد کے اندر پہنچیں، کم از کم 7 منٹ پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض ماہر ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے، جن کا تعلق دماغ سے، برین سے ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس ماحول سے انسان نکل کر آ رہا ہوتا ہے تو 7 منٹ تک دماغ کا کنیکشن اس ماحول سے رہتا ہے، 7 منٹ تک۔ اب اگر ہم بالکل عین ادھر جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور اس وقت میں ہم چلے ہوئے آ رہے ہوں گے، پتہ چلا کہ 7 منٹ تو ہم مسجد میں ٹکے بھی نہیں اور اس سے پہلے باہر نکل چکے ہوں گے، تو ہمارا دماغ اور ہمارا دل وہ نماز میں کس طرح سے لگ رہا ہے؟ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کم سے کم 7 منٹ پہلے، کم سے کم 7 منٹ پہلے مسجد میں حاضر ہوں۔ سنتیں موقدہ ہیں تب تو پڑھنا ہی، اگر غیر موقدہ ہیں جیسے عصر اور عشاء میں تو ان کو بھی ادا کرنے کا ہمارا اہتمام ہونا چاہیے، تاکہ فرض نماز ہماری مکمل طور پر سنتوں، مستحبات اور آداب کی رعایت کے ساتھ وہ ادا ہونے والی بن جائے۔ اور جب ہم مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہوں تو ہمارے دلوں کے اندر یہ خشوع ہونا چاہیے کہ ہم کسی ایرے غیر مکان میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ تمام نقلی جتنے بھی بادشاہ بنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی حکمراں بنے ہوئے ہیں، تو ان تمام میں سب سے اصلی جو بادشاہ ہے، سب سے اصلی جو حقیقی بادشاہ ہے، یہ سب کے سب مجازی ہیں۔ حقیقی جو بادشاہ ہے، جو مالک یوم الدین ہے، رب تبارک و تعالیٰ سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، یہ کیفیت لیتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جب حاضر ہوں گے اور کچھ منٹوں پہلے مسجد میں حاضر ہو گئے ہوں گے، اور پھر اعضاء کو بھی پرسکون رکھتے ہوئے، اور جو صورتیں ہمیں یاد ہیں ان صورتوں کے معنی کو، ترجمے کو ہم سمجھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں نہیں آتا، ہم علماء اکرام سے پوچھیں، درس قرآن آپ کے یہاں ہوتا ہے، تفسیر آپ کے یہاں ہفتے میں 1 مرتبہ ہوتی ہے، تو اس میں ہم سمجھیں قرآن کریم کی ان صورتوں کے کیا معنی مطلب ہے، اور اس مفہوم کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے جب نماز پڑھیں گے تو پھر نماز پڑھنے میں مزہ آ جائے گا۔ پھر یہ جو کیفیت ذکر کی گئی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی تو گویا یہ کیفیت تو کم از کم پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پہلی جو صفت ہے کامیاب ایمان والوں کی، اور کامیابی بھی ایسی کہ ہر مراد پوری ہو اور ہر دکھ درد دور ہو، تو وہ پہلی جو صفت ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پہلی جو صفت ہے وہ یہ کہ اپنی ہر نماز میں، فرض، واجب، سنت، مؤکدہ، غیر مؤکدہ، نفل، ہر نماز میں خشوع اختیار کرنے والے۔ اور خشوع پیدا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا ابھی آپ کے سامنے کہ ہم کم از کم 7 منٹ پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں، اور رب تبارک و تعالی حقیقی بادشاہ ہے اور اس کے دربار میں ہم جا رہے ہیں، یہ استحضار ہو،
اعضاء کو پرسکون رکھیں، مکروہات جو ہیں ان سے اپنے آپ کو، اپنی نماز کو بچائیں، اور جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں ان الفاظ کے معنی اور ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر نماز پڑھنے میں جو مزہ آئے گا تو اللہ کی قسم وہ کسی چیز میں مزہ نہیں آ سکتا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ پہلی صفت ہے کامیابی۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، یہ دوسری صفت کہ کامیاب ہو گئے، ایسے کامیاب ہوئے کہ ہر مراد پوری ہونے والی ہے اور ہر دکھ درد دور ہونے والا ہے۔ کن لوگوں کا؟ نمبر 2 والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے اعراض کرنے والے۔ لغو بات اسے کہا جاتا ہے جس کا کوئی دینی فائدہ نہ ہو، لغو بات اور لغو کام جس کا کوئی دینی فائدہ نہ ہو، اور عبث جس کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہ ہو۔ تو ایسا کام کرنے سے اور ایسی بات زبان سے بولنے سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، نہ کوئی دینی فائدہ نہ کوئی دنیاوی فائدہ۔ اور موجودہ زمانے میں لغویات میں ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، جو کریم ہے، امت کا مستقبل ہے، اور جس کو اپنے ایمان کی بہت زیادہ سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نوجوانی وہ ہے جس کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے، اتنی زیادہ پسند ہے کہ حدیث شریف میں یہاں تک فرما دیا کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نشو و نما پاتا ہو تو وہ تو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ وہ نوجوان ہی تو تھے اصحاب کہف، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ وہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے، 7 نوجوان تھے جو اپنے وقت کی حکومت کے خلاف ڈٹ گئے۔ حکومت وقت، بادشاہ وقت، وہ سب کے سب کو بت پرستی میں، شرک پرستی میں مبتلا ہیں، ان کے خلاف ڈٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے بھی ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، ہم نے انہیں مضبوطی، ہمت، قوت، طاقت عطا کی۔ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہیں اور وہاں وہ کہہ رہے ہیں ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ وہ نوجوان ہی تو تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کرامت کو ظاہر فرمایا، کیسی کرامت کو ظاہر فرمایا جب ان نوجوانوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، حکومت وقت کے خلاف وہ ڈٹ گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ نکل گئے۔ کس لیے نکل گئے تھے؟ صرف اور صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ جب وہ نکل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت کا درجہ عطا کیا، اللہ نے ان کو ولی بنایا ہے۔ کیسا ولی؟ 309 سال تک سلا کر انہیں صحیح سالم جگایا۔ یہ کرامت نہیں تو کیا؟ 309 سال تک سلایا اور جگایا، اور یہ کہیں اور نہیں، تو قرآن کریم میں ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلایا۔ تو وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنی نوجوانی کے مقصد کو سمجھ لیا تھا۔ اسی طرح وہ 3 نوجوان جو چلے جا رہے تھے اور بارش اور ہوا وغیرہ کی وجہ سے وہ بچنے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے، 3 نوجوان، اور غار پر اوپر سے پہاڑ پر سے ایک بڑی چٹان سے لڑک کر آئے اور غار کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب چٹان اتنی بڑی کہ وہ سرکائیں تو سرک نہ پائیں، کھسکائیں تو کھسک نہ پائیں۔ اب اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ اگر نیک اعمال ہیں، کچھ کیے ہیں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، تو ان اعمال کا وسیلہ دے کر رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ان میں سے تینوں نے ایک ایک نیک عمل کو ذکر کیا۔ میں ایک کو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں چونکہ نوجوان کی نسبت سے اس بات کو میں عرض کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک نے جو اپنا نیک عمل ذکر کیا وہ یہ تھا کہ اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی اور میں اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا، اور میں نے اس سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہا تھا اور اس نے انکار کر دیا تھا، لیکن مجبوری کچھ ایسی آئی کہ جس کی وجہ سے مجبور ہو کر میرے پاس روپیوں پیسوں کا مطالبہ لے کر آئی، اور پھر
اس نے کہا کہ اگر 100 دینار میں دے دوں گا تو وہ مجھے اپنے اوپر قوت دے دے گی، خواہش پوری کرنے کی اجازت دے دے گی۔ چنانچہ میں نے 100 دینار اکٹھے کیے، 100 دینار اکٹھے کیے، اکٹھے کرنے کے بعد مکمل طور پر مجھے قدرت حاصل ہو گئی، لیکن پھر اس نے کہا اتق اللہ، اے اللہ کے بندے تو اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، میں نے منہ کالا کبھی نہیں کیا ہے، تو اللہ سے ڈر، اگر تجھے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے تو گیا حق کے ساتھ، یعنی کہ نکاح کرنا، بس اے اللہ میں نے وہ 100 دینار بھی اس کو دے دیے، 100 دینار بھی اس کو دے دیے، اور میں اس کے پاس سے ہٹ گیا اور سچی پکی توبہ کر لی، یا اللہ اگر میں نے وہ نیک عمل صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کیا، یعنی کہ اخلاص کے ساتھ اگر تیرے دربار میں مقبول ہو گیا تو اس چٹان کو کھسکا دے، ادھر دعا کی ادھر چٹان کھسک دے۔ یہ میرے عزیز نوجوانوں کے لیے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ زمانے میں لغویات سے آگے بڑھ کر، گناہوں میں فضولیات سے آگے بڑھ کر گناہوں میں اتنا زیادہ ابتلا ہو گیا، اتنا زیادہ ابتلا ہو گیا کہ نوجوانوں کے جسم بھی کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور نوجوانوں کی روحانی جو طاقت ہونی چاہیے وہ بھی کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو دوسرا جو وصف ہے کامیاب ایمان والوں کا، دوسری جو صفت ذکر کی گئی ہے، کامیابی بھی وہ جس میں ہر مراد پوری ہو اور ہر دکھ درد سے نجات ملے، وہ یہ کہ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے اعراض کرنے والے، لغویات سے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچانے والے۔ تیسرا وصف والذین هم للزکاة فاعلون، تیسرا وصف یہ ذکر فرمایا کہ جو 2 ترجمے ہیں اس کے، نمبر 1 زکوٰۃ ادا کرنے والے، والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور دوسرا اس کا ترجمہ ہے جو اپنے دلوں کا تزکیہ کرنے والے، دلوں کو پاک صاف رکھنے والے، یعنی دلوں کے اندر جو برے امراض، بری بیماریاں آ جاتی ہیں، کبھی نفاق کی بیماری آ جاتی ہے، کبھی شریعت کے بارے میں شکوک اور شبہات کی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کسی کی ترقی کو دیکھ کر حسد کی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کسی کے بارے میں نفرت اور بغض آ جاتا ہے، دلوں کی جو بیماریاں ہیں، تو ان دلوں کی بیماریوں سے اپنے آپ کو وہ پاک صاف رکھنے والے ہیں۔ تو پھر یہ کامیاب ہونے والوں کی صفات میں سے تیسری صفت والذین هم للزکاة فاعلون، اور یہ بھی فرض کے درجے کی چیز ہے کہ انسان جس طرح اپنے ظاہر کو بچانے کی فکر کرتا ہے، ظاہر کی تندرستی کی فکر کرتا ہے، ظاہر میں اگر کوئی بیماری لگ جائے تو ڈاکٹر حضرات کے پاس جایا کرتا ہے، تو اسی طرح باطن کو بھی بیماریاں لگا کرتا ہے، اور شیطان پورے طور پر دل کو مریض کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں علماء سے، مشائخ سے، اللہ والوں سے رابطہ قائم کرنا چاہیے اور دلوں کا علاج کروانا چاہیے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے مومنین کی ذکر فرمائی کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ فرمایا کہ کامیاب ہونے والے مومنین وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ موجودہ زمانے میں بے حیائی کے، فحاشیت کے اور بےہودگیوں کے اور ننگے پن کے وہ اسباب ایجاد ہو گئے ہیں اور وہ نت نئے طریقے نکل گئے ہیں جن کی وجہ سے انسان بہت زیادہ بدکاری کا شکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کامیاب ہونے والے مومنین وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، ہاں جائز طریقے سے اپنی بیویوں سے جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء فرمایا ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، جو اپنی بیویوں سے ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، وہ کوئی برائی کی بات نہیں۔ اب اندازہ لگائیں قرآن کریم کے الفاظ پر ذرا توجہ دیں کہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ وہ انداز ہی اختیار کیا گیا کہ شہوت پورا کرنے کو اپنا مقصد حیات نہ بنا لیا جائے، جائز طریقے سے انسان اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو بھی اس کو انسان نے اپنا مقصد حیات نہ بنا لیا ہو، ایک ضرورت کی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور انسان اسی میں الجھ کر نہ رہ جائے۔
فمن ابتغى وراء ذلك، اس سے آگے جو بڑھے گا، یعنی کہ بیوی کو چھوڑ کر ناجائز تعلقات جو قائم کر رہا ہوگا، موجودہ زمانہ وہ ہے جس میں کالج پڑھنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں اگر ان کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو تو ان کو بڑا طعنہ دیا جا رہا ہوتا ہے، مردانگی پر تھو تھو کی جا رہی تھی گویا۔ موجودہ حالات ایسے ہیں، جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ بتلایا کرتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کے حالات ہیں، ان کا اپنے آپ کو عفیف اور پاک دامن رکھنا گویا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوا کرتا ہے۔ تو فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس سے آگے جو بڑھنے والا ہے، اس سے زائد جو تلاش کرنے والا ہے، چاہے تو وہ جس طریقے سے بھی ہو، اور چاہے وہ بیوی کے ساتھ حرام طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہو، قرآن کہہ رہا ہے فاولئک هم العادون، پھر یہ حد تجاوزی کرنے والے۔ پانچواں وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا والذین هم لاماناتہم، اور چھٹا وصف وعہدہم راعون۔ پانچویں نمبر پر کامیاب ہونے والوں کی صفت ذکر فرمائی کہ وہ لوگ، وہ ایمان والے جو اپنی امانتوں کا لحاظ رکھنے والے۔ امانتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق ہم کو دیے ہیں، حقوق اللہ جو کہلاتے ہیں، جتنے بھی فرض اور واجب کے درجے کی چیزیں ہیں وہ سب حقوق اللہ کے اعتبار سے امانت ہیں۔ نمازیں امانت ہے، روزے امانت ہے، زکوٰۃ حج امانت ہے، جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں وہ سب کے سب امانت ہیں۔ اور حقوق العباد میں سے بھی امانت ہوتی ہیں۔ عام طور پر امانت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے جب کوئی روپیہ پیسہ رکھنے کے لیے دیا ہے تو وہ امانت ہے، وہ بھی امانت ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب انسان پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہو تو اس ذمہ داری کو پورا نبھانا در حقیقت یہ امانت کی ڈیفینیشن ہے کہ جس انسان پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، انسان کہیں پر سروس کرتا ہے، کہیں ملازمت کر رہا ہے، کہیں کسی کے یہاں پر کپڑے کی دکان پر ملازم ہے، کہیں انسان کسی اسکول میں ملازم ہے، کہیں انسان کسی اور کی دکان پر کوئی نوکری کر رہا ہے، تو انسان نہ وقت کی چوری کرے نہ کام میں چوری کرے۔ چوری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کام میں چوری ہوتی ہے اور دوسرے وقت میں چوری ہوتی ہے۔ اگر وقت میں چوری کر رہا ہے انسان، بھائی 10 گھنٹے کا معاہدہ ہے، 10 گھنٹہ کام کرنا ہے تو اب وہ 9 گھنٹے دے رہا ہے اور تنخواہ اگر 10 گھنٹے کی لے رہا ہے تو یہ بھی خیانت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کام میں چوری، وقت تو برابر دے رہا ہے لیکن کام میں بڑا ڈھیل پول کر رہا ہے، تو یہ بھی امانت کے خلاف ورزی، یہ بھی خیانت کہلائے۔ والذین هم لاماناتہم، جو اپنی امانتوں کو ادا کرنے والے، چاہے حقوق اللہ کے اعتبار سے امانتیں ہوں، چاہے حقوق العباد کے اعتبار سے امانتیں، اور وعہدہم راعون، اور جو اپنے عہد و پیمان کا لحاظ کرنے والے، جو معاہدہ ایک انسان نے کسی دوسرے انسان سے، یا ایک جماعت نے دوسری جماعت سے، یا ایک پارٹی نے دوسری پارٹی سے معاہدہ کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا اور وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اس کو پورا کرنے والے یہ کامیاب ہونے والے ایمان والے۔ یہ 6 وصف ہوئے، اور 7ویں نمبر پر جو وصف ذکر کیا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کامیاب ہونے والے وہ ایمان والے ہیں جو اپنی نمازوں پر، یعنی 5 وقت کی نمازوں پر پابندی کرنے والے، صلواتہم یحافظون، تمام نمازوں کی پابندی کرنے والے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہمارا جو پورا کا پورا محلہ ہے، پورا مارکیٹ ہے، کپڑا مارکیٹ ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سب کے سب تقریباً، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، تقریباً سب کے سب 99% تقریباً مسلمانوں کی دکانیں ہیں ماشاءاللہ، لیکن سب جاننے والے، سمجھنے والے، علماء سے تعلق رکھنے والے، کام سے لگے ہوئے ماشاءاللہ، لیکن پھر 5 وقت کی نمازوں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقہ وہ فجر میں بہت بڑی کوتاہی کرنے کا شکار ہے، اور ہمارا جو تاجر طبقہ ہے ماشاءاللہ، تاجروں کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں۔ ہمارے جو تجار حضرات ہیں ماشاءاللہ بڑی ان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، امانت داری پائی جاتی ہے، وفاداری پائی جاتی ہے، سچائی پائی جاتی ہے، ماشاءاللہ ڈھیر ساری خوبیاں ہمارے یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میں صرف دیکھا دیکھی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو پریکٹیکلی کر کے دیکھ رہا ہوں، برسوں ہو گئے ماشاءاللہ، ڈھیر ساری خوبیاں ہیں جو عام طور پر دیگر شہروں کے تاجروں کے پاس نہیں مل پاتی عام طور پر۔
یہ میں مبنی بر حقیقت بات کہہ رہا ہوں، لیکن نمازوں کے اعتبار سے ہمارا جو تجار طبقہ ہے، ہمارا جو دکانداروں کا طبقہ ہے، اس میں بڑی کمزوری پائی جاتی ہے۔ حالانکہ ماشاءاللہ مارکیٹ پورا پورا ہمارا اپنا ہے، مسجد ہمارے اپنے قریب ہے، لیکن اس کے باوجود نمازوں میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ 7 جو صفتیں ذکر کی ہیں، ان میں آپ ذرا غور کریں قرآن کریم کے الفاظ پر، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، 7 صفتیں ذکر فرمائی، ان میں سے پہلے نمبر پر بھی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور آخری نمبر پر کہا والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ پہلے نمبر پر بھی نماز کو ذکر کیا اور آخری نمبر پر بھی نماز کو ذکر کیا۔ پہلے نمبر پر نماز میں خشوع کو ذکر کیا، 7ویں نمبر پر نماز کی پابندی کو ذکر کیا۔ معلوم ہو کہ نماز میں خشوع بھی مطلوب ہے اور نمازوں کی پابندی بھی مطلوب ہے۔ نمازوں کی پابندی کا تو، نمازوں کی اہمیت کا تو اندازہ آپ اس سے لگائیں، حضرات فقہا نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی کے والد، کسی کی والدہ، دادا دادی وغیرہ بہت بزرگ ہو چکے ہیں اور زندگی کی کچھ نمازیں رہ گئی اور مرتے وقت میں، مرنے سے پہلے اگر وہ وصیت کر جائے کہ دیکھو میری نمازیں رہ گئی تو ان کا فدیہ دے دینا، میری جو نمازیں رہ گئی ہیں تو ان کا فدیہ دے دینا۔ نمازوں کا فدیہ ہوتا ہے ایک نماز کی طرف سے جو صدقہ فطر کی جو مقدار ہوتی ہے، فطرے کی جو مقدار ہوتی ہے، 2.25 کلو گیہوں ہم جس کو کہا کرتے ہیں، تو 2.25 کلو گیہوں یا 2.25 کلو گیہوں کا آٹا یا اس کی قیمت، یہ جو کہا کرتے ہیں، تو ایک نماز کا فدیہ بھی اتنا ہی بنتا ہے۔ دن رات کی 6 نمازیں ہوتی ہیں، 5 تو فرض نمازیں اور 1 وتر نماز۔ وتر نماز چونکہ واجب ہے تو اس کا فدیہ دینا پڑتا ہے۔ تو اگر مرنے سے پہلے مرنے والا یہ کہہ گیا ہے کہ دیکھنا میری نمازوں کا فدیہ دے دینا، تو جو وارثین ہیں ان وارثوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے مورث، اپنے مرنے والے کی نمازوں کا فدیہ ادا کریں 1/3 مال میں سے۔ اور اگر اس نے کوئی وصیت نہیں کی اور وارثین پھر بھی فدیہ ادا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ حضرات فقہا نے اس کو مستحسن اور پسندیدہ قرار دیا ہے۔ تو اب اندازہ لگا ہے کہ ان 7 صفتوں میں سے پہلی جو صفت ہے وہ بھی الذین هم فی صلاتهم خاشعون ہے، اور آخری جو صفت ہے وہ بھی اپنی نمازوں پر پابندی کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ یہی لوگ جنت الفردوس کے مالک ہیں۔ جنت الفردوس سب سے اوپر کا درجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ سے جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ ان صفات پر جنت الفردوس کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیتوں میں جو صفات ذکر کی گئی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔